زاہد خان کے پیروکار کہتے ہیں کہ نہیں جی، زاہد صاحب محمد صاحب کو مانتے ہیں، انہوں نے ان کو جنتوں میں دیکھا تھا۔ میرا ان سے سوال ہے، کیا زاہد خان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے؟ کیا زاہد خان یہ مانتا ہے کہ قرآن مجید کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیے بغیر کوئی روحانی انعام نہیں ملتا؟ زاہد خان یہ سب باتیں نہیں مانتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زاہد خان یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا تو قرآن نے جھوٹ کہا، تو قرآن جھوٹا ہوا نا زاہد خان کے مطابق۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو خاتم النبیین کہا تو انہوں نے جھوٹ کہا، تو زاہد خان کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعویٰ میں جھوٹے نکلے نا۔ تو کیوں جھوٹ بولتے ہو زاہد خان کے پیروکاروں؟ کہو کہ زاہد خان نہیں مانتا کسی کو، وہ ہر ایک کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی مذہب نہیں، اب کوئی اسلام نہیں، کوئی نبی نہیں، اب میرا ناچنے والا خدا جس کو پر میں تھوک پھینکتا ہوں تو وہ ایسا بے حیا خدا ہے کہ وہ آگے سے مجھے سجدہ کرتا ہے اور میرے ساتھ گانے گاتا ہے، میرے ساتھ جپھیاں ڈالتا ہے اور بہت سے تماشے کرتا ہے میرے ساتھ، تو یہ ہے خدا۔ زاہد خان کا خدا کوئی خدا نہیں ہے، بلکہ یہ زاہد خان کا ذہنی جمورہ ہے جو اس نے اپنی دل پشوری کے لیے پالا ہوا ہے۔ جب چاہتا ہے وہاں جا کے گانے شانے گا کے جپھیاں جپھیاں ڈال کے وہاں سے آ جاتا ہے۔ تو یہ خدا جو اس کا ملازم ہے، جس پر وہ تھوک پھینکتا ہے، جو اس کو سجدے کرتا ہے، وہ خدا کسی کے کام کیسے آ سکتا ہے؟ زاہد خان کے پیروکاروں کے کام وہ کیسے آ سکتا ہے؟ اس کی تو کوئی عزت و وقت ہی نہیں ہے۔ ایسا خدا تو جوتیاں لگانے کے کام آ سکتا ہے، جس کا نام یہ دیا ہوگا، کیونکہ وہ ایک بچہ جمورہ ہے۔ آپ اس کو اشارہ کریں گے تو وہ ناچنا شروع ہو جائے گا، وہ گانا شروع ہو جائے گا، وہ زاہد خان کو کہے گا واہ جی واہ، تمہاری کیا اچھی آواز ہے، گلا سے اس کا پھنسا ہوا ہے، اندر سے اس کی آواز نکلتی نہیں، تو زاہد خان کا خدا کہے گا کتنی خوبصورت آواز ہے، کتنا اچھا نغمہ اس نے کہا ہے۔ اس لیے کہ زاہد خان کا خدا زاہد خان کا بچہ جمورہ ہے۔ تو یہ بچہ جمورہ زاہد خان کے پیروکاروں، تم کو مبارک ہو، یہ کسی انسان کے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ کوئی روحانی ترقی، کوئی روحانی تبدیلی تم لوگوں میں کبھی پیدا نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہی سچا خدا ہے جو قرآن مجید نے پیش کیا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تھا، وہی وہ خدا ہے جو سب طاقتوں اور قوتوں والا ہے۔ اس کے سامنے نبی کی بھی مجال نہیں ہے، کسی شخص کی مجال نہیں ہے۔ وہ سب قوتوں اور سب طاقتوں کا مالک ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کسی کے کہنے پہ نہیں وہ کچھ کرتا، کیونکہ وہ تمام طاقتوں کا مالک ہے، سبحان ذات ہے، وہ تمام کائناتوں کا وہ اس طرح کا خالق و مالک ہے کہ وہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے۔ زاہد خان کا خدا کیا ہے؟ ایک انسانی شکل کا خدا جس کو پیشاب اور پخانے کی مصیبتیں لگی رہتی ہیں۔ وہ اپنے پیشاب پخانے کا خیال کرے گا کہ کسی اور کا کچھ کرے گا؟ ایسے بچے جمہور خدا کو، خدا کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔